إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من هؤلاء الفائزين۔ آج کا ٹاپک ہے العنف الاسری، اسباب اور حلول، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس کازز اینڈ سولوشن۔ تو موجودہ دور کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور تشدد، عنف یا وائلنس کی اگر فہرست ہم اور آپ مرتب کریں تو ڈومیسٹک وائلنس جو ہے یا فیملی تشدد، گھریلو تشدد، عنف، سختی، اس کا پہلا مقام اور مرتبہ آتا ہے۔ صرف 24 گھنٹے کی اگر آپ کے سامنے یعنی مختلف دنیا کے خطوں یا بر اعظم کے فیملی کرائسز کا ایک نمونہ آپ کے لیے رکھا جائے، آپ کے سامنے رکھا جائے، شاید ایک پورا گھنٹہ کافی نہ ہو، نہ کافی ہو۔ مالی بحثات کسی قسم کی کوئی مشکل نہ ہو، بلکہ کئی کروڑ کے مکانات بھی لوگوں کے پاس موجود ہو، بہت مختصر فیملی ہو، لیکن اس کے باوجود گھر جہنم بنتے ہیں۔ ڈومیسٹک وائلنس یا خاندانی تشدد اور سختی یا غیر معقول برتاؤ کی وجہ سے۔ اس سلسلے میں کوئی بچہ یا بچی، یہ زیادہ دور کا واقعہ نہیں ہے، شاید 2-3 دن کا ہو، تو اس لیے گھر کو چھوڑ کر بھاگ نکلتے ہیں، خطرات کے ساتھ کھیلنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ تمام تر گھریلو ضروریات ہونے کے باوجود والدین میں ناچاکی کے نتیجے میں یا کسی اور سبب متنفر ہو کر ایک دوسرے سے وہ دور اور پرائے اجنبی بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ یعنی غیر عرب کے تو مسائل ہیں، لیکن عربوں کا یہاں یعنی بات بہت قریب سے بعض خاندانوں کو جن کو ہم جانتے ہیں کہ اگر آپ ولا یا مکان دیکھیں تو ایک بڑی 4 دیواری کے اندر جو انتہائی ہو سکتا ہے قیمتی مٹیریل سنگ مرمر یا کنکریٹ کی بنی ہو، یعنی یہ حقیقی واقعات ہیں، مثالیں نہیں میں دے رہا ہوں، 4 منزلہ یا 2 منزلہ، اس میں خاندان کے چند افراد ہیں جو سب کے سب کماتے ہیں، یعنی مقامی لوگوں میں سے سب کے سب منی ارن کرتے ہیں، سب کے سب کا آمدنی اور دخل ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی کسی ملک میں کوئی کسی ملک میں بھاگا پھرتا ہے، کیونکہ گھریلو ناچاکی یا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو صحیح سمجھنے عدم توافق کے نتیجے میں خاندان کی شرازہ بندی نہیں بلکہ خاندان کا شرازہ بکھرا ہوا ہے۔ اب اس میں وائلنس بسا اوقات گھر کے سربراہ کی طرف سے ہوتا ہے، عموماً شوہروں کی طرف سے، ازواج کی طرف سے، میاں کی طرف سے اولاد پر، اور اولاد پر غصہ ہو تو وہ بیچاری بیگم پر اتارا جاتا ہے، بالخصوص بر صغیر، ہند و پاک میں بھی، حتیٰ کہ ویسٹ میں، مغرب وغیرہ میں بھی۔ اب چند دن پہلے کا ایک واقعہ ہے، نام لیے بغیر، بلکہ انہی چند لوگوں کو سامنے رکھ کر اس موضوع کو، حالانکہ 1 ہفتے پہلے ہونا تھا، اور چونکہ 3rd فلور میں ہوتا، جمعہ کے دن شاید زیادہ لوگوں تک یہ میسج نہ پہنچتا، لیکن اس کو میں نے ایک دوسرے ٹاپک کی جگہ رکھا جسے
اس ہفتے ہونا تھا، اور اس کو آج کے لیے میں نے سوچا جامع مسجد میں زیادہ لوگوں تک یہ میسج پہنچے۔ کیا کہ ایک نوجوان بچہ جو کالج میں پڑھتا ہے، اس لیے وہ باپ کا ٹیلی فون نہیں اٹھانا چاہتا، یہ چند دنوں کے واقعہ، اس کو ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا، اس لیے نہیں اٹھانا چاہتا، اسے پتہ ہے کہ پہلے ہی سلام کی جگہ گالیاں سننی پڑیں گی یا برا بھلا کہنا پڑے گا۔ اس کی بہت سی مثالیں۔ ایک انتہائی لائق طالب علم جو ہو سکتا ہے اسی پروونس میں کسی ادارے کا مینیجر ہو، آگے اپنی تعلیم اس لیے جاری نہیں رکھا کہ اس کا جب ہائر سیکنڈری کا رزلٹ آیا تو والد کی مرضی کے مطابق نہیں تھا، تو اس نے مارک شیٹ اٹھا کر اس طریقے سے منہ پر پھینک دیا، کیا تم نے کیا ہے؟ یا یہ ہے کہ تم ایکسلنٹ مارکس کیوں نہیں لے کر آئے، ممتاز نمبرات وغیرہ لے کر کیوں نہیں آئے؟ حالانکہ یہ تصور میرا ہو یا آپ کا ہو 100% رانگ، بالکل غلط ہے۔ فیل بھی ہو سکتا ہے بچہ فیل بھی ہو سکتا ہے، فیل بھی آئے تو اسے کہیں کہ الحمدللہ بھائی تم باسلامت ہو، اسی میں کوئی اللہ تعالیٰ کی خیر ہوگی، تمہاری بیس مضبوط ہوگی۔ یہاں قریب ہی ایک مدرسہ ہے، اس میں ایک طالب علم کو آج سے تقریباً 18 سال پہلے میں جانتا ہوں، ایک سال وہ بچہ فیل ہوا اور دوسرے سال تمام سبجیکٹ میں 100% مارک لے کر پاس ہوا، پھر اس کے بعد 99+99 سے کم نہیں لایا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ، ایک نوجوان بچہ، اس کی اور والد کی آپس میں مزاج میں موافقت یا مطابقت نہیں ہے، نتیجتاً بچے کو سر کے بالوں سے پکڑ کر وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری ماں کو بھی طلاق دوں گا اور اپنی ماں کو لے کر اپنے وطن جاؤ واپس۔ فرض کر لیتے ہیں اگر بچے کی کوئی بات یا بے ادبی باپ کو پسند نہیں آئی تو اس ماں بیچاری کا کیا گناہ ہے جو سارے بچوں کی پرورش بھی کر رہی ہے اور سارے بچوں کی ماں ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں گے کہ میں نے اس میں اختیار کیا ہے خطبۃ الحاجہ میں سے سورہ نساء کی پہلی آیت اور سورہ روم میں سے آیت نمبر 21، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ آپ کو ریاض الصالحین میں بھی ملے گی، اربعین نووی رحمہ اللہ میں بھی ملے گی، اور حدیث کی اکثر کتابوں میں صحیحین بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے استوصوا بالنساء خیرا۔ تو کچھ ان کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک اور واقعہ اشارتاً، میں چونکہ نام لینا یا مقصود نہیں ہے، کچھ 1 درجن کے قریب خاندان ہیں امریکہ سے لے کر سینٹرل ایشیا تک اس ہفتے میں جن کی فائلیں میرے پاس ہیں، تو اصل میں بیسکلی ان تک یہ میسج پہنچانے کے لیے میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں یہ درس، یا آپ اس کو لیکچر کہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ایک خاندان بہت مختصر، صرف مال سے خوش نصیبی یا ہیپینس یا سعادت نہیں ملتی، یہ جو شاید آج دن میں بھی 1 گھنٹے سے زیادہ میری گفتگو ہوئی ہو ان مسائل کو اس فیملی کے حل کرنے کے لیے۔ مالی گنجائش اتنی ہے کہ 1 کروڑ کے قریب صرف ایک ہفتے میں اپنی ایک بچی کی تعلیم پر ایک آدمی خرچ کرتا ہے، یعنی مور دین 75 لاکھ صرف ایک ہفتے کے اندر کسی یورپین ملک میں ایڈمیشن وغیرہ کے لیے ساتھ جا کر۔ اسی طرح بہت مختصر فیملی ہے اور ہر ایک کے اکاؤنٹ میں بیلنس میں 1 ملین سے کم نہیں رہتا کسی بھی ٹائم۔ 1 مہینے میں 1 ہفتے میں یا آج کے دن کچھ خرچ ہوا تو فوری طور پر باپ اس کو کور کرتے ہیں، لیکن رویہ وہ ہے اولاد کے ساتھ کہ جس کے نتیجے میں ڈپریشن یا OCD یا الوسوسہ القہری جسے کہتے ہیں، اس کا شکار خاندان ہوتا ہے۔ اب اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے حلول کیا ہیں، اور ان مسائل کو العنف الاسری یا ڈومیسٹک وائلنس جس کو کہا جاتا ہے، اس المرض العضال، اس معاشرتی سوشل بیماری کو کس طریقے سے ہم مسلم سوسائٹی سے نکال باہر کریں۔ اس سلسلے پر میں اردو میں ترجمہ نہیں ورنہ کہا کہ شعراوی رحمہ اللہ کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہے کہ وعاشروہن بالمعروف۔ بہت سی تفسیریں، مور دین 50 سے زیادہ میں نے تفسیریں دیکھی ہوں گی، ان میں شعراوی محمد متولی شعراوی رحمہ اللہ کی تفسیر بہت ہی
عام ہیں، مؤثر اور جامع ہیں، اور میری کتاب ایک ہے وما اکرمہن الا کریم، اس میں شعراوی رحمہ اللہ سے ان کی وفات کے بعد میں نے نقل کیا ہے۔ خیر، تو ہم چند چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ اسی طرح یہاں کا ایک واقعہ ہے، یہاں کے سب سے بڑے انٹرنیشنل اسکول میں ایک بچہ پڑھتا تھا، نام بھی میں جانتا ہوں، یہاں لینا مناسب نہیں ہے۔ اس بچے کے والد نے، خاندان کے رشتہ داروں نے خود مجھے بتایا، کیونکہ ہماری ہمسائیگی میں تھا، جس مکان میں آج کل میں ہوں اس کے پیچھے تب یہ مکان تھا، پہلے ایک روڈ چھوڑ کر۔ فوراً خبر پھیلی محلے میں کہ ایک بچے نے 4 منزلہ بلڈنگ سے، جو مڈل کا بچہ مڈل کلاسز کا تھا، اس نے سوسائڈ کیا، خودکشی کی چھلانگ لگا کر۔ وہ ماں بچے کی پاگلوں کی طرح دوڑی، اس کو اٹھا کر لایا جب تک بچہ مر چکا تھا۔ اب جب معلومات کی گئی کہ وجہ کیا ہے، ریزن، سبب کیا، بتایا گیا کہ اس دن اسی انٹرنیشنل اسکول میں پیرنٹس ڈے تھا، اور والد اس کے کو، جو اسی وقت ایک دور بڑے ملک سے انٹرنیشنل سفر جرنی سے واپس آیا تھا، تو یہ مشکلات وہاں پر ہوتے ہیں جہاں بال بچوں کو، عیال کو، گھر کے ذمہ دار مناسب ٹائم اور وقت نہ دیں۔ آج یہ خاتون کا کہنا تھا کہ گھر کے لوگوں کی بیماریاں 50 سے 70% گھر والوں کے رویے سے ریکور ہو جاتی ہیں، شفا انہیں مل جاتی ہے کہ ساتھ مل کر بیٹھیں، کھائیں پئیں، اور ایک دوسرے کو پازیٹیو طور پر، اگر کتنی بڑی غلطی بھی ہو، سختی کے ساتھ نہیں، تشدد کے ساتھ نہیں، عنف وائلنس کے ساتھ نہیں، بلکہ مودت، رافت، رحمت، شفقت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ اس کی بہت سی مثال ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی موقع پر ناراض ہو کر مومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں، هل تزعم انک نبی؟ امام ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں کہتے ہیں یہ معمولی کلمہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور چہرہ دوسری طرف کہا، اور یہ کہا کہ تمہاری ماں غضبناک ہے، یہ غصے کی حالت میں ہے، اور وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف ہو گئے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کہ آپ نے، اے محمد، آپ اپنے باپ دادا کا مال نہیں تقسیم کرتے ہیں، ہمیں دیں۔ نہیں، آپ نے عدل نہیں کیا۔ کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، خاتم النبیین، امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ نے قسمہ تقسیم میں عدل نہیں کیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ گردن زد نہیں کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یعنی اصبر یا اہد یا عمر، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم لعلہ یصلی، توقع یہی ہے کہ یہ نمازی آدمی ہے۔ تو الغرض نرمی سے بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں جو شدت سے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رفق اور نرمی جس کام میں ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے، اس کو پرکشش اور مغناطیسی عطا کرتی ہے۔ اس کے برعکس شدت جس کام میں ہوتی ہے اس کو شین اور بدنما داغ دیتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ کام صحیح طریقے سے نہیں ہوتا۔ اور اس طریقے سے حتیٰ کہ طلبہ اور طالبات پر، بچے اور بچیوں پر موجودہ دور میں زیادہ وائلنس عموماً ہوتا ہے۔ تو اب وہ اچھے طریقے سے بھی کام کر رہے ہیں۔ اب ایک باپ اگر اپنی بچی کو کہیں کہ اگر تم اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہوئی تو میں تم سے بات نہیں کروں گا، وہ تو جو کام ہو بھی رہا ہو وہ بھی نہیں ہوگا۔ بلکہ آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ بچیوں کا کام یا عورتوں کا کام پیروں پر کھڑے ہو کر کسی کو کھلانا نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کو کیا بنایا ہے؟ سیدات البیوت یا ربات البیوت۔ وہ گھر کے اندر کی شہزادیاں ہوتی ہیں۔ مرد چاہے شوہر ہو، بھائی ہو، باپ ہو، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر خواہ پتھر توڑ کر کیوں نہ لائیں، اپنے عیال کو کھلائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے صدقے کے طور پر قبول کرتا ہے، جیسے حدیث ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ہے۔ یہ ہے حقیقتاً خلاصہ آج کے درس کا۔ اب میں اسے ذرا ایک سائنٹیفک طریقے سے کوشش کر رہا ہوں کہ اسے کیا کروں، آگے لے کر چلوں ایک دوسرے کلپ کی صورت میں باذن الواحد الاحد۔
تو اس سلسلے میں یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے، اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے خطبۃ الحاجہ پڑھا ہے، لیکن ٹاپک کے لیے اختیار کیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 1 کو، جس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ اگر واقعی اسی آیت پر عمل ہو تو ڈومیسٹک وائلنس بالکل نہ ہو۔ اے لوگو، تم اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی ہے کیا ہے؟ آپ کوئی بھی کام کریں تو اللہ کی عظمت کو نہ بھولیں۔ الخوف من الجلیل والایمان بالتنزیل۔ تو قرآن پر ایمان کیسے لائے گا؟ جب پڑھے گا سمجھ کر پڑھے گا تو وائلنس ہو ہی نہیں سکتا۔ شدت، ڈپریشن، اکتئاب، بد مزاجی، الجھن، ایسا غصہ جو عقل کو لاک کر دے، یہ آئے گا ہی نہیں اگر آدمی قرآن کو سمجھ کر پڑھے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ تو کیونکہ وہ لوگ جو معمولی چیزوں پر، گھوڑوں کو پانی پلانے پر تلواریں نکال کر گردنیں اڑا دیا کرتے تھے، جب قرآن پڑھنے لگے تو وہ رحماء بینہم، یہ اللہ کی گواہی ہے کہ آپس میں انتہائی مہربان اور شفیق تھے ایک دوسرے کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، اپنے عیال کے لیے، اپنے قرابت داروں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے اور اپنے دینی بھائیوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو تم اللہ کا تقوی اپناؤ۔ پھر تقوی کی 2 اور جو علامتیں بتائی جاتی ہیں وہ کیا؟ تعریف میں کہ والاستعداد لیوم الرحیل، آدمی قیامت کے لیے تیار ہو رہے۔ جب قیامت کے لیے تیار ہوگا آدمی، آخرت پر زیادہ توجہ دے گا، تو پھر دنیاوی معاملات کی وجہ سے تشدد و سختی نہیں کر سکتا اپنوں پر یا ہمسایوں پر یا قرابت داروں پر یا عیال پر، یا کسی معمولی چند اس سرٹیفکیٹ کے لیے جو صرف اصلاً اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ کوئی جاب ملے۔ اور القناعۃ بالقلیل، جب حلال پر آدمی اکتفا کرے تو پھر اس طرح کے مسائل پیدا ہی نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ حلال خون جو ہوتا ہے، حلال رزق کا، وہ باغی نہیں ہوتا، اس کے اندر ایک قسم کا ٹھہرا ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام۔ یہ ارحام رحم کی جمع، یہ جڑتے تبھی ہیں، صلہ رحمی تبھی ہیں جب مودت، شفقت، عفو، درگزر، حسن ظن، التماس العذر، یعنی دوسرے کی غلطی کو بھی آپ ویسے ہی سمجھیں جیسے اگر آپ سے غلطی ہو۔ ہم اور آپ غلطی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہے بڑوں کی غلطی کا کوئی حرج نہیں، بڑوں سے علی سبیل المثال بسا اوقات گھر کے برتن ٹوٹ جائیں گر کر، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی گلاس ٹوٹ جائے تو کچھ نہیں، آسانی سے صاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر بچے ہی سے وہ غلطی ہو تو اس پر تشدد کیوں؟ یا بیگم سے اس طرح کی کوئی کوتاہی تقصیر ہو تو اس پر کیوں تشدد؟ تو ان تمام معاملات کو بہت نرمی سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس اللہ کا تقوی، ڈبل ایک آیت میں کہا ہے، اس اللہ کا تقوی پرہیزگاری اپناؤ جس کے ذریعے تم رشتے ناتوں کی دہائی دیتے ہو یا رشتے ناتوں کو جوڑتے ہو۔ تو اللہ نے اپنی رحمت سے اس رحم کو مشتق کیا ہے، اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا، اور اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر کہا کہ جو قطع رحمی کرے گا اسے میں معاف نہیں کروں گا، فلیعوذ باللہ۔ تو جب اللہ رب العالمین نے آدم و حوا کی تخلیق کی اور سب سے پہلا انسانی گھرانہ اور گھر بنا، آپ دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام کے بعد 10 صدیوں تک، 1000 سال تک، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کان الناس امۃ واحدہ، لوگ متحد تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی عملداری تھی، سب کے سب لوگ موحد تھے، اور اللہ کے جو انبیاء اس عرصے میں آئے، آدم سے لے کر نوح تک، درمیان میں جو بھی پہلے رسول، العظم رسولوں میں سے نوح علیہ السلام میں شرک کے ظہور کے بعد، تو اس دوران لوگ چونکہ دین سے دور نہیں تھے، جب دین سے دور ہوئے تو نتیجتاً ان کے اندر شیطان کو گھسنے کا موقع ملا۔ جب شیطان داخل ہوا تو پھر شیطان کا کام یہی ہوتا ہے
کہ ہر وہ کام کروایا جائے جو رحمان کو ناپسند ہے، جس سے شیطان کو تقویت ملتی ہے۔ اور تشدد اور وائلنس اور دوسروں پر زیادتی یا دوسروں کے حقوق وغیرہ کو چھونا، یہ عمومی طور پر جمعہ کے خطبوں میں مقالہ نویس جو ہیں، بلاگر ہیں، جو چھوٹے موٹے کلپ بناتے ہیں یوٹیوب، اس پر خصوصی توجہ دینی چاہیے تربیتی طور پر، لیکن ایسے لوگوں کو جن کو قرآن و سنت اور سیرت نبوی اور سیرت صحابہ کا علم ہو، تاکہ اخلاقی قدریں، کریکٹر ایلیمنٹ جو ہیں، اخلاقی قدریں، ان کو پنپنے کا موقع ملے، بری عادات سوسائٹی سے ختم ہوں، اللہ کا خوف لوگوں کے دلوں میں ہو، جواب دہی کا احساس ہو، وہ اپنے لیے پسند کرے جو دوسروں کے لیے پسند کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیتی طریقہ بال بچوں کے لیے، حضرت انس کہتے ہیں 10 سال میں نے خدمت کی، کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ فلاں کام کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا، اور انتہائی پیار سے سمجھایا۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان اللہ رفیق، اللہ رفیق ہے لیکن رحیم، یحب الرفق فی الامر کلہ، تمام معاملات میں، بیوی بچوں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، لین دین میں، ان کا معاوضہ کرنے میں، ان کی تذکیر و نصیحت کرنے میں، ان کی غلطی کی نشاندہی کرنے میں، تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ کو رفق اور نرمی زیادہ پسند ہے۔ اب یہ جو مشکل ہے، اس کے بنیادی عوامل کیا ہیں، یعنی اسباب کیا ہیں؟ تعریف تو خیر آپ کے سامنے گزری۔ اسباب میں سے موٹے موٹے اسباب اگر ہم گنوائیں، سب سے پہلا سبب بعض سوسائٹیوں میں، جو یہاں کی سوسائٹی بھی ہے، کہ مرد اپنے آپ کو مطلق العنان شاہ سمجھتا ہے، وہ چاہتا ہے غلط یا صحیح میرا آرڈر سب کے اوپر چلے، حالانکہ ایسا نہیں۔ گھر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا؟ کلکم راء و مسئول عن رعیتہ، الرجل راء و مسئول عن رعیتہ والمرأة راعیہ و مسئول عن رعیتہا۔ تو باہمی افہام و تفہیم سے یہ مسائل حل ہوتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح کی تو صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم سر کے بال منڈاؤ اور اس کے بعد کیا کرو؟ قربانی کرو اور واپس چلیں گے، دوسری سال عمرہ کریں گے۔ غم میں کسی کی ہمت نہیں ہو رہی، فوراً گھر میں داخل ہوئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، کہا کہ مسئلہ ایسا ہے، لوگ بہت دکھ میں، کہا یا رسول اللہ دیکھیے، آپ نکلیے، اپنے سر کو منڈائیے، حل کروائیے، اپنی اونٹنی کو ذبح کیجئے، دیکھیے سب لوگ آپ کو فالو کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ تو ہر جگہ پر شریک حیات یا عورت کو معمولی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ یہ ہمارا ذاتی تجربہ بھی ہے۔ بسا اوقات کم پڑھی لکھی جس کا عورت، پڑھنا لکھنا میں بارہا کہہ چکا ہوں، علم کا نام نہیں، علم کے 10 ذرائع میں سے پڑھنا لکھنا صرف ایک ذریعہ ہے۔ علم بلا پڑھے لکھے آدمی کے پاس بھی ہوتا ہے، جیسے حضرت عائشہ وغیرہ اور دیگر الصحابیات رضوان اللہ علیہم کے پاس تھا۔ بسا اوقات آپ کو دانشمند خاتون، شریکہ حیات یا آپ کی بہن یا بیٹی یا آپ کی گھر کی کوئی خاتون بہتر سے بہتر مشورے سے نواز سکتی ہیں۔ اسی طرح تو اب یہ جو کیا کہتے ہیں کہ جعلی یا برائے نام یا خود ساختہ مردانگی ہوتی ہے نا، یہ بسا اوقات سارا کا سارا کام خراب کر دی جاتی ہے جب تشدد اور عنف کو گھر کے بال بچوں، دیگر لوگوں کے اوپر زبردستی تھوپنے کی کوشش کی جائے۔ اب سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ عموماً اکثر مرد لوگ بریو یا بہادر ہونا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے قابو میں اس طریقے سے دبا کر رکھیں کسی کو کہ پتہ بھی گھر میں ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہلے۔ تو انسانوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے، حتیٰ کہ حیوانات میں بھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے میری امت کے مردو، تمہیں پہلوان بننا ہی ہے تو سنو، لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید من یمتلک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان اکھاڑے میں لوگوں کو چاروں شانے چت کرنے والا نہیں ہوتا، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے، جو غصے کی حالت میں بے قابو نہیں ہوا۔
غصے کی حالت میں بے قابو ہو کر گھر کا پتیلا کوئی پتھر اٹھایا کہ اس کے اوپر مار دیا، غصے کی حالت میں بے قابو ہو کر بیگم کو گھر سے نکال دیا، اور غصے کی حالت میں بے قابو ہو کر طلاق دے دیا، یا غصے کی حالت میں لفظی وائلنس اپنے نوجوان بچوں یا بچیوں کو کسی کو ایذا دی، یا غصے کی حالت میں کوئی ایسا اقدام کیا جس پر پشیماں ہونا پڑے، یہ بزدلی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلوانی یہ ہے کہ غصے اور غضب کے وقت آپ اپنے اوپر قابو رکھیں، کنٹرول رکھیں، آپ اپنے قابو سے آپے سے باہر نہ ہوں۔ اور نمبر 2 سوشل کچھ اسباب ہوتے ہیں، ایلیمنٹ، جن میں سے کسی سوسائٹی میں یعنی اسی چیز کو مارنا، دبانا اور سختی اور تشدد کرنا یا انکریجمنٹ کرنا ہی بچوں کی تربیت کے ذریعہ سمجھتے ہوں، یہ غلط ہے، جبکہ حقیقتاً آپ کو انہیں ڈسکریج کرنے کو اگر سمجھتے ہو، ہمیشہ حوصلہ شکنی نہیں بلکہ حوصلہ افزائی کے ذریعے آپ انسانی معاشرے یا سوسائٹی یا خاندان کو اس طرف لے کر جا سکتے ہیں جو ترقی کی راہ ہے اور جو آپ کی وشز اور خواہشات ہیں۔ اور اقتصادی مسائل بھی بسا اوقات ہوتے ہیں، لیکن اگر صحیح مینجمنٹ کے ذریعے بہت کم آمدنی سے بھی گھر کو چلایا جائے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں، اگرچہ بہت سے لوگ اقتصادی مسائل کو بھی اس میں شمار کرتے ہیں۔ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے جیسے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اب جہاں تک ان مسائل کے حل کا تعلق ہے، ان میں سے سب سے پہلی چیز تقویٰ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس، اور یہ کہ جو ہو چکا ہے اس کا شدت سے، سختی سے، توڑ پھوڑ سے، مار توڑ سے، کسی کو طلاق دینے سے، غصہ نکالنے سے اس کا علاج نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے جنت میں داخلے کا یا جنت کے حصول کے لیے جو کمپٹیشن کے ساتھ کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ وہ تنگ دستی خوشحالی میں ایک منظم طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ تو خرچ کا حقدار سب سے زیادہ کون ہے؟ آپ کا عیال۔ جب عیال پر صحیح طریقے سے عدل و انصاف کے ساتھ ان کو ٹائم دیں گے، ان پر خرچ کیا جائے گا، حتیٰ کہ خود خشک روٹی کھاتے ہیں اتنے ہی لیکن پیار کے ساتھ، اور یہ کہ وہ دوسروں کی طرف للچائی نگاہوں سے نہ دیکھیں، تو گھر کے اندر مودت رہتی ہے، رافت رہتی ہے، اور اطمینان و سکون، ہیپینس اور سعادت اور خوشیوں کے پھول کھلتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ لاکھوں بھی ڈال دیں لیکن جب آئیں ان کے اوپر برسیں اور ایک ہی چیز پر تنقید کرنے لگے تو گھروں کا شیرازہ بکھرنے لگتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ بچوں کی پرورش معمولی چیز نہیں بلکہ یہ ایک جہاد کا مقام رکھتا ہے، اور اس کا اجر اللہ رب العالمین فرائض و واجبات کے بعد یہ بھی فرائض میں سے ہے، سب سے عظیم صدقے کے طور پر اللہ قبول کرتا ہے۔ کسی کو صدقہ دیں اور پھر اس کے یا مختلف اللہ کے راستے میں مختلف طریقے سے آپ مال خرچ کریں، فرض زکوٰۃ نہیں یعنی عام، اس سب سے زیادہ افضل یہ ہے کہ اپنے عیال کی ضروریات کو آپ پورے کریں، افراط و تفریط کے ساتھ نہیں بلکہ اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ۔ اور من جملہ جو چیزیں اللہ رب العالمین نے ان مسائل و پرابلمس یعنی ڈومیسٹک وائلنس سے بچاتی ہیں سوسائٹی کو، سب سے زیادہ اس کا شکار ذرا ٹین ایج بچے ہوتے ہیں، بیویاں ہوتی ہیں۔ جب بچوں کو بیویوں کے ماؤں کے ذریعے بلیک میل کیا جائے یا ماں کو بچوں کے ذریعے بلیک میل کیا جائے، اور یہ بہت سے مرد کرتے ہیں، تو اس کا حل اللہ رب العالمین نے قرآن کی چند آیات میں رکھا ہے، جس میں سے سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا۔ اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں کہ تمہارا جوڑا حیوانوں میں سے نہیں بنایا، اے مردو اے عورتو تم ہی میں سے تمہارے جوڑے بنائے ہیں، یہ سکون کے لیے بنائے ہیں۔
وہ کام گھروں میں کریں جو باعث سکون ہو، وہ کام نہ کریں جو وائلنس اور عدم اطمینان اور باہمی ایک دوسرے سے بدظنی، ایک دوسرے سے نفرت کا سبب بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا یفرق مومن مومنۃ، کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے نفرت نہ کرے۔ اگر اس کی کوئی ایک عادت اچھی نہیں لگتی تو اس کی اچھائیاں تلاش کریں، ان کی مٹی اس پر ڈالیں، اس کے ذریعے کور کریں، کیونکہ ایک خامی جو نظر آتی ہے سفید کپڑے میں، اس کے مقابلے میں بہت سی اچھائیاں ہیں جس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، ان کو سامنے رکھیں، ان کے ذریعے پردہ کریں اس عیب کے اوپر۔ تو وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی جن سے ان کے جوڑے بنائے، اور مقصد خانہ آبادی، مودت، رحمت، اور مودت اور رحمت جب آپ کو کسی سے ہوتی ہے تو اس کی غلطیاں آپ درگزر کرتے ہیں، ان کو ہائی لائٹ نہیں کرتے، عفو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ جس طرح آپ اپنے لیے جو بہتر چاہتے ہیں وہی ان کے لیے بھی چاہتے ہیں، جو اپنی بیٹی یا بہن کے لیے چاہتے ہیں وہی دوسرے کی بیٹی اور بہن کے لیے بھی چاہیں گے۔ اور آپ کی بچے سے جوان اور بڑھاپے تک پہنچے ہیں، اور اپنی پاسٹ ماضی کو دیکھیں کہ کن مراحل سے میں کس طریقے سے گزرا ہوں۔ کوئی بھی انسان غلط نہیں کرنا چاہتا، برا نہیں بننا چاہتا، لیکن اگر کہیں غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو درگزر کر کے اور اس غلطی کی تلافی کرنے کا موقع دیا جائے، چانس دیا جائے، اب ہمت افزائی کریں، انکریجمنٹ کریں بیوی کا، بیٹی کا یا بیٹے کا جن سے کہیں غلطی ہو چکی ہے کسی واجب کے سلسلے میں، کسی فرائض وغیرہ کے سلسلے میں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین کا قرآن کریم میں فرمان کیا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بالخصوص خواتین کے لیے، کیونکہ مسئلے زیادہ گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری و مسلم میں کہ 100% آپ بالکل مرضی کے مطابق بیوی کو نہیں بنا سکتے، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ وَأَعْوَجَهُنَّ أَعْلَاهُ، کہ ان کو پسری سے پیدا کیا گیا ہے، اور سب سے ٹیڑھی پسری وہ ہوتی ہے جو دل کو کا حصار کی ہوتی ہے، سب سے اوپر والی، اور بالکل سیدھا کرنے جائیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، پھر یہ گھر نہیں رہ سکتا۔ گھروں کو جوڑیں کچھ خامیوں کو درگزر کر کے، اور اگر خامی ہو جائیں تو ان کی تلافی کرنے کا موقع دے کر اور سپورٹ کر کے، یعنی اپنے عیال، بیوی، بچوں کو ڈومیسٹک وائلنس سے بچانے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی سپورٹ کریں، ان کی مدد کریں، ان کو کریکشن کرنے، اصلاح کرنے کا ٹائم دیں، ان کا سہارا بنیں، ان کے خلاف شیطان کا سہارا نہ بنیں۔ جیسے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تک، یعنی یہ حدیث ہے کہ لا تعین الشیطان علی اخیکم کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آپ اپنے بھائیوں کے خلاف، اور میں کہوں گا آپ اپنے عیال کے خلاف شیطان کی مدد نہ کریں، بلکہ شیطان کے خلاف اپنے گھر بار کی مدد کریں۔ اب اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، یہ موضوع ٹاپک بڑا طویل ہے، تو انشاءاللہ آئندہ کبھی جب وقت زیادہ ہوا تو اس پر ہم تفصیلاً روشنی ڈالتے ہیں۔ ھذا وصلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔